میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہم نے مفتی صاحب قبلہ کی زبانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مختصراً تعارف سن لیا۔ اب آئیے اعتراضات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ مشہور اعتراض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور اشرف علی تھانوی یہ ایک ساتھ مدرسے دیوبند میں پڑھے تھے۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں اور ہماری رہنمائی کریں تاکہ آئندہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا سوال کرے تو ہم بھی اسے جواب دے سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین ملت الشاہ امام رضا قدس سرہ کو حصول تعلیم کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ ریاضی کا وہ بڑا اہم مسئلہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جب مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے بڑی آسانی سے وہ مسئلہ حل کر کے دے دیا۔ تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ آپ یہاں رہ کر کے یہ ریاضی کا مسئلہ یعنی میتھمیٹکس کا مسئلہ کیسے آپ کو حاصل ہوا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دوسرے علوم آپ نے اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر کے حاصل کیے تو دینی علوم کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اب تاریخ کے اعتبار سے میں آپ کو اس جھوٹے پروپیگنڈے کا پول کھول کر کے دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تاریخ پیدائش ہے 1272 ہجری اور فارغ التحصیل ہوئے 1286 ہجری میں۔ 1286 ہجری میں آپ عالم و فاضل بن کر مسند افتاء پر فائز ہو گئے تھے۔ 1286 ہجری میں یعنی آپ مفتی بن چکے تھے، فتویٰ دینا آپ نے شروع فرما دیا تھا 14 سال کی عمر میں۔ اور ادھر اشرف علی تھانوی کی تاریخ جو کہ علماء دیوبند نے لکھی ہے، خود ان کے یہاں کی لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں، خاص طور پر الفاظات الیومیہ وغیرہ میں، کہ 1280 ہجری میں اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے، دیوبند میں داخلہ 1295 ہجری میں، 1295 ہجری میں ان کا داخلہ ہوا ہے اور پھر 20 سال کے بعد یہ فارغ ہوئے۔ تو آپ تاریخ کے اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 1286 ہجری میں اعلیٰ حضرت پڑھ کر کے فارغ ہو کر فتویٰ لکھنا شروع فرما دیے، اور ادھر اشرف علی تھانوی ابھی 1295 میں داخلہ لے رہے ہیں، ایڈمیشن لے رہے ہیں دیوبند میں۔ تو کتنا فاصلہ ہے 86 اور 95 میں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک جگہ رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب رہا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو کافر کیوں کہا اور اس کے کفر کے حوالے سے فتویٰ جو شائع فرمایا، اس کی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اشرف علی تھانوی کی کتابوں کی ان عبارتوں کو دیکھا جن میں کفر ہے، جن سے بالکل ہی کفر واضح اور ظاہر ہے، تو اس بنیاد پر آپ نے فتویٰ دیا۔ مگر یہاں تحقیق سے آنکھیں بند کر کے لوگوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا کہ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، اس لیے آپس میں انبن ہو گئی، اس لیے ایک دوسرے پر کافر کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹی بات مشہور کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کوئی ایسے معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ فتویٰ میں اور تحقیق میں آپ بہت ہی احتیاط فرماتے نظر آتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مدرسے میں پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔